الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آج ہمارے سامنے جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 109 109 یہ آیت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے بارے میں بات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد اگر وقت رہے گا تو انشاءاللہ آیت نمبر 110 اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو آیت نمبر 109 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد ہی رہے ہیں، یعنی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے مردوں ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، عورتوں کو رسول نہیں بنایا، یہ مطلب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اہل القرى بستی والے۔ تو یہ آیت، سب سے پہلے ہم آیت کے اس ٹکڑے پر بات کریں، یہ پہلی بات ہے آج کے درس کی، اور اچھی طرح سے اسے نوٹ کر لیجئے گا، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ مسئلہ، یعنی اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو بھی رسول بھیجے وہ سب مردوں میں سے بھیجے، اور دوسری بات ہے کہ اہل قرآ کہا، من اہل القرآ، یعنی یہ جو رسول بھیجے ہیں ہم نے، یہ سارے کے سارے رسول اہل قرآ میں سے رہے ہیں، یعنی آبادی والے، بستی والے لوگ۔ اس زمانے میں لوگوں کے رہن سہن کے دو انداز مشہور تھے۔ ایک رہن سہن کا انداز وہ تھا جو آدمی کہیں پہ آبادی میں لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ چاہے دیہات ہو، چاہے شہر ہو، چاہے بڑا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو جسے آپ ٹاؤن کہتے ہیں، تو چاہے جو ہے دیہات ہو، ٹاؤن ہو یا سٹی ہو، جو بھی ہو، ان سب کو عربی زبان میں قریہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل قرآن میں یہ سب، یعنی بستی والے، آبادی والے، جو لوگ باقاعدہ اپنا مکان بنا کر کے رہتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے تھے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی تھی جن کے رہن سہن کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہیں گھر بنا کر کے، باقاعدہ ان کا ایک شہر ہے، ان کا ایک وطن ہے، ان کی ایک جو ہے ایک آبادی ہے جہاں ان کا اپنا گھر ہے، اپنے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، اور وہیں پر وہ لوگ سب کے ساتھ رہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو خانہ بدوش کہا جاتا تھا۔ تو خانہ بدوش یہ اردو کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہو سمجھنے میں۔ تو اصلاً یہ فارسی لفظ ہے خانہ بدوش۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تو آپ کو یہ دوسری قسم کی لوگ کون تھے وہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو یہ خانہ بدوش کا مطلب ہے، خانہ فارسی میں کہتے ہیں گھر کو، خانہ کا مطلب گھر، تو کہتے ہیں خانہ خدا، اللہ کا گھر جو کعبۃ اللہ ہے اس کو کہتے ہیں فارسی میں ایسے۔ تو خانہ بدوش، دوش کہتے ہیں یہ شولڈر، جو آپ کہتے ہیں شولڈر جو ہے یہ کندھا، اس کو جو ہے عربی زبان فارسی زبان میں دوش کہا جاتا ہے۔ تو خانہ بدوش کا معنی یہ ہوتا تھا کہ گھر ان کا ان کے کندھے پر ہے، ان کے شولڈر پر، یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، یہ ایسے رہتے تھے، ان کا کوئی خاص گھر نہیں ہوتا تھا، کوئی آبادی میں ان کا اپنا کوئی گھر مکان نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ وہیں رہیں گے
اور یہ کہا جائے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ان کا انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ جو ہے ہمیشہ ٹینٹ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی لیے کہا کہ گھر ان کا کندھے پر ہے، کہیں گئے جگہ مناسب لگی تو جو ہے ٹینٹ ڈالا، وہاں رہنا شروع کیا۔ کچھ دنوں تک وہاں رہ کر کے جب وہ دیکھا کہ اب یہاں پر جو یہ ہے ہمارے جو ہے کھانے کمانے کے جو ذریعے ہیں یہاں نہیں ہے، تو پھر دوسری جگہ چلے گئے، تیسری جگہ چلے گئے۔ ان کا اپنا نہ کوئی شہر ہوتا تھا، نہ کوئی بستی ہوتی تھی، بلکہ ان کا جو گھر ہوتا تھا وہ ٹینٹ ہے، جو کہیں بھی جائیں گے تو ٹینٹ کو گاڑ دیں گے، رہیں گے، اور اس کے بعد جب وہاں سے کہیں اور جانا ہوا تو اٹھا کر کے چلے جائیں گے۔ جیسے بنجارہ ہوتے تھے، ہم لوگوں کے اردو میں بنجارہ کہتے تھے، تو اسی طرح کی ان کے رہن سہن کا انداز ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بستی والوں میں سے رسولوں کی جو بات کہی، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ رسول جو بھی بھیجے تو بستی والوں میں سے بھیجا۔ یہ خانہ بدوش جو ہوتے تھے، بنجارے قسم کے لوگ، جن کے گھر وغیرہ کا کوئی پتہ نہیں، جو ٹینٹوں میں رہتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، ان کی کوئی اپنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہیں ان کو رہنا ہے، اور ان کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہے، وہ تو بس ایسے ہی پھرتے رہتے تھے، کہیں بھی جا کر کے ٹینٹ لگایا اور رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول جو بھیجے کس میں بھیجے؟ آبادی والوں میں سے بھیجے۔ کیوں یہ بات کہی ہے؟ تو ہمارے اس درس میں تزکیہ کے اس کلاس میں اس پر بھی ہم زور دیتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے جو پہلو ہوتے ہیں، اس کے جو اصول ضابطے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کلیئر کرتے ہیں، اس کو بھی بیان کرتے رہتے ہیں اس میں۔ تو یہاں اس سلسلے کی ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرتے کہ دونوں کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو آبادی کے لوگ ہوتے ہیں، جو شہروں میں، دیہاتوں میں، ٹاؤنز میں گھر بنا کر کے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کا مزاج، ان کی مینٹالٹی یہ تھوڑی الگ ہوتی ہے ان کے مقابلوں میں جو کہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، جو جن کے گھر ان کے اپنے کندھوں پر ہوتے ہیں، جہاں چاہا ٹینٹ لگا کر کے رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے کہیں اور چلے گئے، تو ان کے مزاج میں تھوڑی سختی، یہ بدو قسم کے لوگ کہلاتے تھے، تو ان کے جو ہے مزاج میں بڑی سختی ہوتی تھی، اور ان کا لہجہ بڑا کرخت قسم کا ہوتا تھا۔ ان کے جو ہے اخلاق میں نرمی نہیں ہوتی تھی، بڑی جو ہے سختیاں تھیں ان کے اندر۔ اس کے مقابلے میں جو آبادی کے لوگ ہوتے تھے، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، اور وہ اخلاق جانتے ہیں، جو ہے کس کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے، کس سے کیسے باتیں کرنی ہے، اور کس طرح سے حالات کے لحاظ سے صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا، وہ جاننا، یہ ساری چیزیں آبادی میں لوگوں کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ خانہ بدوش لوگوں کے یہاں یہ صفت نہیں۔ تو نبوت کا مقام یہ اتنا اونچا مقام ہے، رسول کا مقام ایک اونچا مقام ہے، جس کے پاس وحی آئے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے گا وحی کو لے کر، اس کو یہ وحی لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اللہ کا جو میسج ہے اس میسج کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، دعوت و تبلیغ کے فیلڈ میں اسے کام کرنا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کے فیلڈ میں جنہیں کام کرنا ہوتا ہے نا، ان کو بڑے بااخلاق ہونا پڑتا ہے، ان کا مزاج نرم ہونا چاہیے، ان کی گفتگو کا انداز نرم ہونا چاہیے، ان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، یہ چیزیں انہیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کبھی بھی انبیاء کرام کو، رسولوں کو کن میں سے جو ہے منتخب کیا گیا؟ جو لوگ آبادی میں رہتے رہے ہیں، اور جو لوگ گھر بنا کر کے ایک جگہ آبادی کی شکل پہ رہتے ہیں، ان میں سے بنایا گیا، خانہ بدوشوں میں سے نہیں بنایا گیا۔
تو یہ بات نوٹ کر لیجیے، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ تو جو بھی اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا دعوت و تبلیغ کے، تو بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کی طبیعت نرم ہونی چاہیے۔ آپ کبھی بھی کوئی غصہ دلائے تو آپ بھی غصے میں آ گئے، اشتعال جو ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اگر یہ مزاج رہے گا نا تو دعوت میں یہ مزاج کامیاب نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رسولوں کا مزاج کبھی بھی یہ نہیں تھا، انبیاء کا مزاج یہ نہیں تھا۔ اسی لیے رسولوں اور انبیاء کرام کی جو ٹریننگ ہوتی تھی رب العالمین کی طرف سے، اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ انہیں بکریاں چرائیں گے سارے انبیاء کرام نے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی گزرے نا سب نے بکریاں چرائی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چرائی ہیں بکریاں؟ تو کہا کہ ہاں میں نے بھی چرائی ہیں، مکے میں جب میں تھا تو میں نے بھی بکریاں چرائی۔ یہ بکریاں چرانے کا یہ رسالت اور نبوت سے کیا تعلق ہے؟ ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ تو وہی کنیکشن ہے، بکری چرانے والے کو بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بکریاں چرانا یہ بڑے جانوروں کو چرانے سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور بڑے صبر کی ضرورت پڑتی تھی اس پہ۔ تو انسان کو اس سے صبر کرنا آ جاتا ہے، حالات کو برداشت کرنا آ جاتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج ہمارے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں بچے، جب وہ مدرسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں علماء کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ اس ٹائٹل کو یوز کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے عالم ہونے کا انہیں ایک طرح کا غرور بھی ہو جاتا ہے، تکبر بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے باتیں بھی کرتے ہیں ہم عالم ہیں، علماء کا کیا مقام ہے، علماء اصل لیڈر ہیں، علماء کا احترام، علم کا احترام، یہ باتیں ان کی زبان جو ہے کرتے تھکتی نہیں ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں آپ ان کو علماء بنانا چاہتے ہیں تو جو بچے بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان سب کو صبر کرنے کی عادت ڈلواؤ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، پہلے مدرسوں میں پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہم لوگوں نے بھی جو پڑھا ہے، حالانکہ ہم اپنے جو پہلے کے لوگ تھے، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے، ان کو تو بہت زیادہ تکلیفیں تھیں، ہم لوگوں کو بھی تکلیفیں رہی ہیں۔ اب تو خیر مدرسوں میں بڑی آسانیاں، صرف آسانیاں دینے کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، اور آج کل کے ہمارے جو ہے ذمہ داران جو ہوتے ہیں مدرسوں کے، ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے ہم پڑھنے والے بچوں کو 5 اسٹار ہوٹلوں کی سہولتیں دے دیں، اس طرح کی فیسلٹیز دیں، جبکہ یہ طریقہ پہلے نہیں تھا۔ تو پہلے جو مدرسے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بڑے صبر سے کام لینا پڑے گا، اور بڑی پریشانی، کتنے بچے ہوتے تھے کہ وہ مدرسوں کی سختیوں کی وجہ سے اور وہاں کی پریشانیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، وہ ڈسکنٹینیو کرتے تھے، چلے جاتے تھے، دوسری فیلڈ اختیار کر لیتے تھے۔ تو یہاں پر جو آزمائش میں کھرا اترتا تھا وہ عالم بن کر کے نکلتا تھا، اور واقعی معنی میں وہ جا کر کے فیلڈ میں کام کرتا تھا اور ایک دائی بن کر کے ابھرتا تھا۔ وہ صحیح معنی میں وہ لوگ انبیاء کے وارث ہوتے تھے۔ انبیاء کے وارث کس چیز میں؟ صرف فخر اور تکبر کرنے کے لیے نہیں ہے یہ چیز کہ ہاں ماشاء اللہ ہم عالم دین ہیں، علماء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کا یہ مقام، علماء کا وہ سارا مقام ہے، لیکن علماء کا ہے، آپ کا بھی ہے کیا؟ پہلے آپ سوچ لو کہ آپ کس کھانے میں فٹ ہوتے ہیں۔ کہیں بھی
عالم کی جو شان ہوتی ہے وہ شان کہیں بھی آپ پہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ تو وہ ٹریننگ ان کو دینا چاہیے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اصل میں یہ کہنے کے لیے جو ہے یہ بات پیش کیا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کی، اپنے رسولوں کی ٹریننگ کے لیے ان کے لیے نظام یہ بنایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ایسے ہی بلکہ ان کو تو جو بھی مدرسے میں پڑھنے والے ہیں ان کو بھی بھیجنا چاہیے۔ ایک صاحب کے بارے میں جو ہے ایک بات جو ہے ہمارے بھائی نے ذکر کی کہ جیسے اب بقرعید کے موقع پر لوگوں کو قربانی کے جانور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا بھی فارمنگ سسٹم ہے ابھی آج کل شپس وغیرہ کا۔ تو کسی تاجر کے پاس جو ہے شپس تھے، تو ہمارے یہ مولوی لوگ آج کل جاتے ہیں چندے کے لیے، تو ہر جگہ جاتے ہیں، تو چندے کے لیے پہنچ گئے تو جا کر کے دیکھیے جتنے بھی نبی گزرے ہوئے ہیں سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام کیا گیا کہ وہ پہلے بکریاں چرائیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے یہاں آؤں اور جو ہے کچھ جو ہے ٹائم یہاں پر، تو یعنی وہی معاملہ جو ہے اپنی بڑائی کا، بس وہی یہ اس کو نہیں کہتے ہیں بکریاں چرانا، جو فارمنگ سسٹم ہے نا ابھی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ وہ بکریاں چرانا کس کو کہتے تھے نا، بکریاں لے کر کے جنگل میں نکل گئے اور کئی کئی دن تک انہیں بکریوں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، وہی بکری کا دودھ دو کر کے پی کر کے رہ گئے، اور ان کے ساتھ رہنا بڑے صبر کا کام ہوتا تھا، ان کی حفاظت کرنا یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ بڑے جانوروں میں حفاظت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا بکریوں کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اس میں بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایک صبر کا معاملہ ہے، ایک ان کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور صحیح طریقے سے ان کو جو ہے جگہ پہ لے جانا چرانے کے لیے، اور جو ہے مناسب جگہ کا انتخاب کرنا، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی تھی۔ تو جو لیڈر ہوگا قوم کا اس کے اندر یہ ساری صفت آنی چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ ٹریننگ جو ہوتی ہے نا وہ فیسلٹیز دے کر کے نہیں ہوتی کبھی۔ آپ ایک مثال جو ہے سے اس کو سمجھ لیجیے کہ جس ہر ملک کے اندر جو فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا تو اس کو بہت سخت ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس کو بہت مشکل کام کرنا ہوتا ہے، صبر والا کام کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح کی صلاحیت کی ضرورت ہے اس پہ وہ صلاحیت اس فوجی کے اندر آئے، تو اسی لحاظ سے اس کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی ٹریننگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونی چاہیے، ان کو فیسلٹیز دے کر کے نہیں۔ اگر فوجیوں کو آپ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کی فیسلٹیز دے دیں گے، وہ بھی جو ہے ایئر کنڈیشن میں رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میدان جنگ میں کبھی بھی مقابلے کے لیے نہیں جا سکتے۔ جس کام کے لیے آپ ان کو تیار کر رہے ہو نا وہ کام نہیں کریں گے، وہ فیسلٹیز آپ دو گے۔ ہاں آپ دوسری فیسلٹیز دیجیے ان کے گھر والوں کو، ان کی سیلری کو لے کر کے، ان کی اور بھی دوسری چیزوں کو لے کر کے، وہ سب اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جس کام کے لیے آپ ان کو تیار کر رہے ہو اس کام کے لیے جس طرح کی صلاحیت کی ضرورت ہے اور جس طرح کے ان کی مینٹالٹی ہونی چاہیے اور جس طرح سے ان کے اندر صبر کا مادہ آنا چاہیے، ان چیزوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں، نہیں انہیں محنت کا عادی بنانا ہے۔ تب جا کر کے یہ سارے کے سارے لوگ جائیں گے دیہاتوں میں، جائیں گے ان علاقوں میں جہاں جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور جا کر کے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، تب جا کر کے صحیح معنی میں وہ داعی بنیں گے۔ ورنہ تو یہی ہوگا کہ جیسے اور لوگ کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پھر ان کے بعد کہیں سروس لگتی ہے ان کی، وہ سروس کرتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ شہروں میں رہیں، تو ایسے ہی یہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے بعد کہ کہیں نہ کہیں کسی شہر میں رہ کر کے روزی روٹی کمائیں، اور اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے ان، کیونکہ ان کو اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی گئی۔ ان کو وہ کہیں بھی ان کو بھیج دیجیے آپ دعوت تبلیغ کے لیے کبھی نہیں کر سکتے کام۔
تو یہ پہلا پوائنٹ تھا، نوٹ کر لیجئے گا کہ اسی آیت سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ سب کس میں سے ہے؟ اہل قرآ، یعنی آبادی والے لوگ۔ آبادی چاہے جو بھی ہے، دیہاتی آبادی ہو، شہری آبادی ہو، یا جو ہے چھوٹے شہر کی آبادی، جو بھی آبادی ہو، لیکن آبادی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو مزاج ہوتا ہے اور ان کے اندر ان کی جو طبیعت ہوتی ہے، ان کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں دعوت کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کا دعوت کے لیے انتخاب کرتے تھے۔ دعوت کے میدان میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جن کے مزاج میں بڑی سختی ہو، جو کسی چیز کو برداشت کرنا نہ جانتے ہوں، وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تھی پہلی جو اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر تھی۔ اب دوسری بات کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو بھی بھیجے، جن کے پاس ہم نے وحی کی، وہ مردوں میں سے بھی، اللہ رجالن کہا، رجال یہ رجل کی جمع ہے عربی میں، مردوں میں سے بنا کے بھیجا۔ تو یہ جو مردوں والی بات کہی ہے، تو یہ مسئلہ کہ کیا نبی رسول صرف مردوں میں سے آئے ہیں لوگ، یا کوئی عورت بھی نبیہ بنی ہے، نبی بنی ہے؟ تو رسول اور نبی کے تعلق سے تھوڑی سی بات پہلے کلیئر کر دوں آپ کے سامنے، تو یہ مسئلہ اور واضح ہوگا کہ رسول اور نبی کے فرق کو بیان کیا ہے لوگوں نے، کہ چونکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، تو ان سے پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام بھی نبی ہے۔ تو نبی اور رسول کے فرق کو بیان کرتے ہوئے لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول وہ ہوتا تھا جو مشرق قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، تاکہ اس مشرق قوم کو توحید کی طرف لے کر کے آئے۔ اسی لیے جب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک ظاہر ہوا، دنیا میں سب سے پہلے شرک یہیں سے آیا تھا، اور وہ شرک کیسے آیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ مشرق قوم ہو گئی تھی، تو ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو ان کو کہا گیا کہ یہ پہلے رسول، ایک نبی ان کے پاس وحی آتی ہے، لیکن ان کو کسی مشرق قوم کی طرف نہیں بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن ان کے پاس آتی ہے، ہدایات آتی، ساری چیزیں ہیں، اور وہ اس کے مطابق خود بھی اور جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں ان سب کو بھی وہ پوری جو ہے اللہ کی یہ باتیں پہنچاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن مشرق قوم کے ساتھ جو مقابلے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ نبی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ رسولوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے لوگوں نے ذکر کی۔ اس لیے رسول کی جہاں تک بات ہے تو اس پر تو امت کا اجماع ہے، یعنی سب اس پر متفق ہے، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے کہ کوئی بھی رسول، کوئی عورت رسول بنا کر کے نہیں بھیجی گئی، کیونکہ عورت کے مزاج کے لحاظ سے کسی دشمن، یعنی توحید کے دشمن مشرق قوم، ان سے جا کر کے ان کو دعوت دینا، ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا، یہ عورت کی نسوانی طبیعت کے خلاف ہے یہ چیز۔ اسی لیے عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول نہیں بنایا، اس پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ اس کو جانا ہے اہل شرک سے مقابلے کے۔ رسول کا کام یہ ہوتا ہے، اور بہت مشکل دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اسے جا کر کے سب کو دعوت دینی ہے نا۔ تو ایک عورت کی جو یعنی فزیکل جو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو باڈی دی ہے، اس کا جو یہ فزیکل اسٹرکچر ہے، یہ اس کام کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ اس کی نسوانی طبیعت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے۔
اللہ ताला को पता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है और किस को हमने किस तरह के काम के लिए पैदा किया है, उसको पता है। तो वही काम उसको सपुर्द भी किया गया है। तो ये शरीयत का हमारे बहुत बुनियादी उसूल है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा, कि अल्लाह तबारक व ताला किसी भी कौम को जो मुकल्लफ बनाता है, यानी उनको कोई जिम्मेदारी देता है, तो उसी लिहाज से देता है जितनी की उसके पास ताकत है, यानी उसकी कैपेसिटी के लिहाज से ही, उसकी अपनी सलाहियत के लिहाज से ही अल्लाह ताला की तरफ से उसको जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। तो चूंकि औरत की जो निस्वानी तबीयत है, उस तबीयत के अंदर किसी मुशरिक कौम को जा कर के दावत देना और उसकी तरफ से जो जुल्म होगा उसके बाद, जो हर रसूल के साथ मामला पेश आया है, वो औरत उसे बर्दाश्त करे और औरत उसका मुकाबला करे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ होगी। तो अल्लाह ताला ने औरत को इसका मुकल्लफ नहीं बनाया। तो इस पर सबका इत्तेफाक है। अब मसला नबी का है। नबी का मामला ये भी हो सकता है कि नबी के पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिदायत आ जाए और उसके मुताबिक वो अमल करे, और नबी के लिए ये ज़रूरी नहीं रह जाता है कि वो मुशरिक कौम की तरफ जा कर के उनको दीन की दावत दे। ये उसके लिए ज़रूरी नहीं रहता। उसकी जो है जिम्मेदारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो उसके हक में ये ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ आपको। यानी ये उसके लिए कंपलसरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हिदायत आ रही है उस पर खुद अमल करें, उनके साथ जो लोग हैं तौहीद पर हैं उनको जो है हिदायत दे और उनको जो है कहें कि वो भी अमल करें, बस इतना ही उनकी जिम्मेदारी। लेकिन मुशरिक कौम को दावत देना उनके लिए कंपलसरी नहीं होता है। अब मसला इसको लेकर के है कि क्या कोई औरत नबी गुजरी है या नहीं। इसके बारे में कई ओपिनियन है। हम चाहेंगे तो उसको दो हिस्सों में सिर्फ बयान कर सकते हैं। एक तो ये है, जो बहुत मशहूर बात है, कि औरतों में से कोई नबी भी नहीं गुजरी। रसूल की बात तो आ गई थी पहले, नबी के बारे में भी ये ज्यादा जो है मेजॉरिटी जो स्कॉलर्स की है वो यही है कि वो यही कहते हैं कि औरतों में से भी कोई नबी नहीं गुजरी है। और उनकी दलील क्या है, प्रूफ क्या है, यही आयत है। इसीलिए इस आयत की तफसीर में हम बात पेश कर रहे हैं। यही आयत पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुमसे पहले जो भी रसूल भेजे मर्दों में से भेजे, औरतों में से नहीं भेजे हैं। इसका मतलब ये है। तो कहते हैं कि ये आयत इस मामले में प्रूफ है हमारे पास कि कोई औरत नबी या रसूल नहीं हुई है। ये एक राय थी और उसकी दलील भी आपके सामने आ गई। एक दूसरी राय ये है कि नहीं, औरतों में से नबी गुजरी है। हाँ, रसूल की बात है कि रसूल तो कोई नहीं, लेकिन नबी गुजरी है औरतों में से। और उन्होंने इस आयत के बारे में ये बात कही कि इस आयत में जो कहा गया वो रसूल के बारे में कहा गया है, नबी के बारे में नहीं कहा गया है। ये जो अरसलना का लफ्ज आया है उससे जो है वो ये बात लेते हैं कि ये रसूल के बारे में बात कही जा रही है, नबी के बारे में बात नहीं कही गई है। और चूंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल ही थे, इसीलिए आपसे ये बात कही जा रही कि आपके पहले भी जो रसूल हमने भेजे वो मर्दों में से ही भेजे हैं, औरतों में से नहीं भेजे हैं। तो ये एक चीज भी जहन में रहे कि जो रसूल होगा वो लाजमी तौर पर नबी भी होगा। जो रसूल होगा वो लाजमी तौर पर नबी भी होगा। तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, तो आप कहीं ये कहें कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि रसूल, और फिर जो है आप ये भी कहते हैं कि हमारे नबी। तो हमारे जो है नबी, वो नबी भी हैं रसूल भी हैं।
اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں، وہ مردوں میں سے ہیں۔ یہاں یہ بات کہی گئی، نبی ہونے کے بارے میں انکار نہیں ہے، اس میں کہ نبی بھی نہیں بھیجا ہم نے، اس کا بیان نہیں ہے۔ اب چلیے اس کا بیان نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ کوئی عورت نبی رہی ہے، نبی تھی کوئی عورت؟ اس کا بھی تو پھر پروف چاہیے نا، کوئی نہ کوئی۔ ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہہ دیا آیت کی تعلق سے، لیکن آپ کوئی قرآن یا حدیث سے ایسا پروف دیجئے جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ ہاں یہ نبی تھی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کہ یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون، کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کمال کے درجے کو پہنچے۔ اس کا اردو میں معنی کر رہا ہوں حدیث کا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کمال کے درجے کو پہنچے، لیکن عورتوں میں سے کمال کے درجے کو نہیں پہنچی ہے سوائے دو کے۔ ایک اس میں سے مریم جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کمال کے درجے کو پہنچے، تو یہ کمال کا درجہ کیا ہوتا ہے انسانوں میں؟ کمال کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اور عورتوں میں سے کوئی اس کمال کے درجے کو نہیں پہنچی سوائے ان دو عورتوں کے۔ تو یہ کمال کا درجہ کیا ہے؟ یہ کیا صرف ان کی فضیلت ہے؟ نہیں۔ اگر فضیلت کی بات کرے تو کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کم ہے، جن کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا؟ کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کم ہے؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی فضیلت کم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو اس میں نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ کمال کے درجے کی جو بات کہی ہے، تو حدیث کی شرح لکھنے والوں میں سے بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی کہ یہ کمال کا درجہ نبوت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ نبوت کے درجے کو پہنچے اور کمال کے اس درجے کو پہنچے، نبی بنے، عورتوں میں سے صرف یہ دو، یعنی ایک تو مریم اور دوسرے آسیہ۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو پروف بنا کر کے ان دونوں کو نبی مانتے ہیں۔ کن دونوں کو؟ مریم علیہ السلام اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ان کو نبی مانتے۔ پروف کیا ہے؟ وہی صحیح بخاری کی وہ حدیث۔ ہم نے حدیث کو عربی میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اردو میں اس کا ترجمہ بھی کیا، اور بڑے احتیاط سے ہم نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ کوئی ہماری طرف سے ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہم گویا کہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کوئی چیز اس میں ثابت نہیں کر رہے ہیں، جو بات لوگوں نے کہی ہے، اہل علم نے کہی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات۔ اب یہ ایک دوسری رائے تھی۔ یہ دوسری رائے کیا ہوئی کہ نبی عورتوں میں سے گزری ہے، رسول تو نہیں لیکن نبی گزری ہے۔ اب یہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے نبی ہونے کی کیوں بات آتی ہے؟ اس لیے بات آتی ہے یہ کہ ان کے ساتھ ان کی جب آپ پوری تاریخ پڑھیں، جو قرآن میں بھی ذکر ہے
تو کچھ معجزاتی چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور اس طرح کے معجزات اصل میں انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ معجزاتی چیزیں کیا ہیں کہ آ کر کے فرشتے کا روح پھونکنا، آ کر کے ان کے جو ہے پرائیویٹ پارٹ میں آ کر کے پھونکنا، اور اس طرح سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے یہ حمل ٹھہر جاتا ہے ان کو، جبکہ کسی مرد نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی کسی مرد نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اور پھر بھی یہ کیا ہو جاتی ہے؟ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ تو کیا کوئی عام خاتون یہ سے ہو جائے گا؟ یہ تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس جو معجزاتی انداز کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو بھیج کر کے یہ کیا گیا، اور جب ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور یہ پریشان ہوتی ہے تو ان کے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے آتے ہیں، اور ان کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے اس پوری مدت میں، وہ آپ سب جو ہے قرآن کی آیتوں میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان کا بڑا ذکر ہے نا قرآن، اور ان کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے وہ معجزاتی انداز کی پیدائش ہے، اور پورا تعلق انہی سے ہے، مریم سے ہے۔ تو اس طرح کی چیز تو کسی نبی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ جو ہے معاملہ بھی جو ہے پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ یہ نبی کا انداز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے جو فرشتے جو ہے لا کر کے فروٹ وغیرہ رکھتے تھے ان کے کھانے کے، سب چیزیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام جاتے تو دیکھتے کہ یہ لوگ ایسے ایسے فروٹ ان کے پاس ہے جو اس پورے علاقے میں کہیں اس کا سیزن نہیں، کہیں پایا نہیں جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سارے یہ انتظامات تھے۔ اسی کو لے کر کے یہ بات کہتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال یہ بات تو نہیں ہے کبھی بھی کہ جو ہے ان کو کسی مشرک قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہو، یہ چیز نہیں تھی۔ اور ہم نے آپ سے کہا کہ وہ نبوت کا لازمی حصہ نہیں ہے، یہ وہ رسالت کا لازمی حصہ ہے، لیکن نبوت کا لازمی حصہ نہیں ہے، یعنی نبوت کے لیے کمپلسری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو مریم علیہ السلام کی بات ہو گئی۔ آسیہ کے تعلق سے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ فرعون کے گھر میں رہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے بڑے دشمن کے گھر میں رہ کر کے ان کا ایمان اور ایمان کی وہ پختگی، اور کس طرح سے یہ اپنے ایمان کو سنبھال کر کے رکھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک عام انسان سے نہیں ہوتی۔ برحال ان کے تعلق سے تو ویسی کوئی بات نہیں آئی ہے جو مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں مریم کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہے کہ عورتوں میں سے یہ دو کمال کو پہنچی ہے، تو کمال سے مراد وہاں پر نبوت لیتے ہیں شرح کرتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کو بھی نبی کہتے ہیں۔ تو ایک تو اوپینین ہو گیا، کیا ہے یہ رائے کیا ہے یہ کہ عورتوں میں سے دو نبی گزری ہے، رسول تو کوئی نہیں لیکن دو نبی گزری۔ ایک اور اوپینین بتاتا ہوں آپ کو، یہ تیسری بات ہو جائے گی۔ چار عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ چار عورتیں نبیہ تھیں۔ عورتوں میں سے کتنی نبی گزری ہیں؟ چار نبی گزری ہیں۔ سب سے پہلے تو حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بیوی، اس کے بعد بقیہ یہ دو تو آئی گئی آپ کے سامنے، آسیہ جو ہے جو فرعون کی بیوی، اور مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے وہ، تو اب یہ تین ہو گئے۔ چوتھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، کیوں ان کو بھی نبی میں شمار کیا؟ کیونکہ ان کے پاس بھی فرشتہ وحی لے کر کے آیا،
فرشتہ وحی لے کر کے ان کے پاس بھی آیا، اور یہ قرآن میں ہے۔ کیا ذکر ہے وہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں کے تعلق سے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو کن حالات میں وہ پیدائش ہوئی ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے، اور کس طریقے سے ان کے پاس وحی آتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کہ آپ صندوق میں رکھ کر کے بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک عام خاتون کر دے گی یہ؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہوتی تو کیا خاتون کوئی کرتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ وحی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن میں اس وحی کا ذکر ہے۔ تو چونکہ ان کے پاس وحی آئی ہے اس لیے نبی ہے۔ تو ان کے بھی نبی ہونے کے بعد دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن میں ان کے پاس وحی آنے کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو ان کے پاس اس کے بارے میں وحی آئی ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ چوتھا نام جو ہے جو حوا علیہ السلام کا ہے، تو ان کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی نبیہ تھی۔ اصل میں ان کی پیدائش بھی معجزاتی انداز کی ہی ہے، یہ بھی عام انسانوں کی طرف سے تو نہیں پیدا کی گئی ہے نا۔ تو آپ سمجھتے کہ جو شوہر اور بیوی کے تعلقات کے بعد جو پیدائش ہوتی ہے وہ عام پیدائش ہے، ان کو تو جو ہے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جو پیدائش ایک معجزاتی انداز کی ہے، اور اسی لحاظ سے ان کو بھی نبیہ مانتے ہیں۔ اردو میں ہم لوگوں کی زبان پر یہ لفظ چڑھا ہوا ہے، بتا دوں آپ کو، جو ہے وہ اصل میں اسی رائے کی، اسی اوپینین کی وجہ سے کہ جب بھی ہم حوا کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبان پر خود علیہ السلام آ جاتا ہے۔ یہ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کے لیے ہی کہا جاتا ہے اصل علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ السلام نبی اور رسول کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو خود بخود آپ سنتے ہوں گے کئی مرتبہ میری زبان سے اس میں بیان کرتے ہوئے نکلا بھی ہے، مریم علیہ السلام، یعنی جب بھی نام آتا ہے نا تو زبان پر خود بخود علیہ السلام آ ہی جا رہا ہے، کیونکہ وہ بچپن سے وہی عادت پڑی ہوئی ہے، وہی سکھایا گیا ہے، وہی بتایا گیا ہے، تو اسی لحاظ سے وہ زبان سے نکلتا بھی ہے۔ تو کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا رہتا ہے، تو ہم کو پڑھتے پڑھتے ویسے ہی زبان پر وہ چیزیں چڑھ گئی ہیں۔ تو یہ جو لکھا ہوا رہتا ہے علیہ السلام، یہ اصل میں اسی رائے کی وجہ سے، کون سی رائے؟ کہ یہ نبیہ ہیں۔ تو جو لوگ ان کے نبی ہونے کے قائل رہے ہیں وہی لوگ اپنی کتابوں میں اس طرح سے لکھتے بھی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پڑھنے والے لوگوں کی زبانوں پر یہ چیز چڑھ بھی گئی ہے اور باقاعدہ زبان سے ادا کرتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کیا ہوں آپ کے علم کے لیے، کیونکہ اس آیت کو ہی دلیل بنایا گیا ہے اس مسئلے کے لیے کہ کوئی بھی عورت نبی یا رسول نہیں بنائی گئی ہے۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں یہ پوری تفصیل جو اہل علم کی طرف سے ہے، جو ڈیٹیل ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لیکن اس پہ میں اس بات کی طرف یعنی یہ کبھی نہ سمجھیا کہ میں بھی اس کا قائل ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ عورتوں کے نبی ہونے کے تعلق سے کوئی ایسی واضح بات تو نہیں آئی ہے، کلیئر بات نہیں آئی ہے۔ اسی لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان میں سے یہ جو چار ذکر آیا، چار ناموں کا ذکر آیا، تو ان میں سے کوئی نبیہ تھیں یا نہیں تھی، ہم دونوں میں سے کوئی بات نہیں کہتے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ نبیہ نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ نبیہ تھیں۔ یہ بات میری جو ہے ذہن میں رکھ لیجیے گا، میں نے آپ کے سامنے اہل علم کی رائے پیش کی ہے، اور میں اس سلسلے میں چونکہ کوئی بات بہت کلیئر انداز کی نہیں ہے، دونوں طرف سے بھی بہت کلیئر انداز کی بات نہیں ہے،
اسی لیے کوئی ایک بات ہم نہیں کہتے اور سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تو ہم ایسے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس یہ اپنے عقیدے کے تعلق سے ہم یہ بات کہتے ہیں زبان سے، لیکن چونکہ ان کے تعلق سے کوئی کلیئر بات نہیں ہے تو ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے۔ جن رسولوں اور انبیاء کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، حدیثوں میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، تو ہم ان کے اوپر ایمان ان کے ناموں کے ساتھ رکھتے ہیں، اور جن کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہیں، یا وہ نبی ہیں یا نہیں ہے، تو ہم ان کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیا اختیار کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، کیونکہ اگر کوئی نبی ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ وہ نبی نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیجیے گا کہ ہم نے ان کی نبوت کو نہیں مانا جبکہ وہ نبی تھی، یا کوئی مردوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ اسی طرح سے اگر وہ نبی نہیں ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ نبی ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، کہ ہم کسی کو نبوت کا کہ سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں حالانکہ وہ نبی نہ ہو۔ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے نا، کہ اس نے نبی بنایا، رسول بنایا۔ ہم جو ہے کسی کے بارے میں جب تک قرآن یا حدیث میں بالکل واضح لفظوں میں کوئی بات نہ ہو نبی یا رسول ہونے کی، تب تک ہم اپنی زبان کو اس سلسلے میں خاموش رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو بہرحال جو باتیں اہل علم کی تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ وقت ہو گیا ہے تفسیر کی اس کلاس کا، تو اس لیے ہم بات کو یہیں پر آج روکیں گے۔ آیت کی مکمل تفسیر نہیں ہو پائی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر مکمل یہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔